چیز یہ ہے کہ جب قربانی کا دن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے، تو اس پر یہ ہے کہ اگر ہم شہر کے رہنے والے ہوں جہاں عید کی نماز واجب ہے تو وہاں تو قربانی نماز عید کے بعد ہوگی۔ اگر نماز عید سے پہلے کسی نے جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہو جائے گا، اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جانور گوشت کے لیے ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی اس شخص کی۔ اور اگر دیہات میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، یعنی عید کی نماز واجب نہیں ہوتی جہاں پر، تو وہاں پر صبح صادق کے بعد جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود شہر میں ہو اور اس کی قربانی دیہات میں ہو، جیسے ایک آدمی رہتا ہے اسلام آباد میں ہے لیکن اس کا ایک گاؤں ہے کہیں پر، اس نے وہاں کہا ہوا ہے کہ میری قربانی کر لیں، تو وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی اور یہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں اعتبار بندے کا نہیں ہے، اس میں اعتبار جانور کا ہے۔ جہاں آباد میں رہتے ہیں اور آپ نے عید کی نماز ابھی نہیں پڑھی لیکن گاؤں میں آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا عید کی نماز سے پہلے ہی، تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں جانور جہاں پر ہے تو وہیں کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ اور وہ اگر صبح صادق کے بعد، جس طرح دیہات کے لوگ ہمارے یہاں فجر کی نمازوں کے فوراً بعد ذبح کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، ہمارے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، واجب نہیں ہے، وہاں پر وہ گاؤں ہے، تو اس لیے وہاں فجر کی نماز کے فوراً بعد جانوروں کا ذبیحہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ تو وقت تو اس کا یہ ہو گیا، 3 دن تک وقت ہے اس کا، عید کا اپنا پہلا دن، دوسرا اور تیسرا دن۔ تیسرے دن کے غروب تک، مغرب تک اس کا وقت ہے، مغرب کے وقت سے پہلے پہلے، لیکن افضل پہلا دن ہے اور پھر اس سے نسبتاً کم دوسرا ہے اور اس سے نسبتاً کم تیسرا ہے۔ رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن افضل نہیں ہے، اور کسی نے کر لی تو ہو جائے۔ خود کھڑا ہونا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، کہا کہ فاطمہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے فرمایا، کہا کہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، اس لیے کہ یہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ جب تمہارے جانور کی حلق پر چھری پھرے گی اور اس کے خون کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے، ہم آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہے، یا یہ ہر مسلمان کے لیے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے، جس شخص نے بھی قربانی کی۔ اس لیے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہونا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا، اور اپنے نوجوان بچوں سے ذبح کروانا چاہیے، جو بالغ بچے ہیں ان کو یہ ذبح کرنا جانور سکھائیں۔ آج کل تو بچے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم نے ایسا ان کو عجیب و غریب قسم کے فارمی چوزوں کی طرح ان کو بڑا کیا ہے کہ وہ قربانی کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ سامنے قربانی ہو رہی ہے، کجا یہ کہ وہ چھری لے کر کسی کے جانور کے حلق پر کیا پھیریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں بنانا چاہیے چھوئی موئی قسم کا، ان کو جفاکشی سکھائیں، ان کو سختی سکھائیں، ان کو مجاہد بنائیں، اور ان کو قربانی کے موقع پہ کھڑے ہونا اور خود ذبح کرنا